آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. آج ججز کی فل کورٹ میٹنگ ہوئی ہے ریزرو سیٹس پر مشاورت کرنے کے لیے. کچھ لوگ اس کو غیر معمولی اجلاس سمجھ رہے ہیں, فل کورٹ اجلاس کے طور پر بھی رپورٹ کر رہے ہیں. کچھ کا خیال میں یہ ایک غیر معمولی میٹنگ ہے جس میں ریزرو سیٹ کے حوالے سے جو ہے وہ مشاورت کی گئی ہے, لیکن کچھ کا خیال ہے کہ یہ ایک معمول کا اجلاس ہے. تو معاملہ اس پر کیا ہے, اور اس میٹنگ کے بعد یہ بھی رائے آ رہی ہے کہ شاید کل فیصلہ سنا دیا جائے, لیکن ابھی تک کوئی اس حوالے سے کاز لسٹ جاری نہیں ہوئی. تو کیا ریزرو سیٹس کا فیصلہ کل آ سکتا ہے یا آنے جا رہا ہے؟ ایک تو ہم اس پہ بات کریں گے. دوسرا, آج عمران خان نے چیف جسٹس کو خط لکھ کر, سپریم کورٹ کو خط لکھ کے انفیکٹ چیف جسٹس پر عدم اعتماد کا اظہار کیا, اور انہوں نے ایک حوالہ دیا ہے ایک 2021 کی ججمنٹ کا, جسٹس گلزار صاحب کی. اس کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ عمران خان سے متعلق کیسز کو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نہ سنیں. یہ ججمنٹ کیا تھی, اس کا ٹیکسٹ کیا ہے, اس پر ذرا پروگرام میں آگے جا کے بات کریں گے, اور کیوں عمران خان سمجھتے ہیں کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ان کے متعلق جو کیسز ہیں وہ نہیں سننے چاہیے ہیں. اس کے علاوہ آج پرویز خٹک صاحب نے بیان ریکارڈ کرایا ہے 190 ملین پاؤنڈ کیس میں عمران خان صاحب کے حوالے سے, کیونکہ وہ کابینہ کے رکن تھے. کابینہ میں کس طرح سے یہ معاملہ آیا تھا اور کیسے بند لفافے میں اس کو پاس کیا گیا, اس حوالے سے انہوں نے پورا عدالت کو بریف کیا ہے اور اپنا بیان ریکارڈ کرایا ہے. اس کے علاوہ آج اسلام آباد میں جو ٹرائبونل ہے اس میں بھی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, اور عدالت نے فارم 45 اپلوڈ کرنے کی جو ٹائمنگ ہے اس کا ریکارڈ طلب کر لیا ہے. اور ایک اور موضوع پر آج کے پروگرام میں بات کریں گے, اور وہ اسپیکر پنجاب اسمبلی کا ہے. اسپیکر پنجاب اسمبلی کو خط لکھا گیا ہے اپوزیشن لیڈر کی طرف سے, اور کہا گیا ہے کہ 40x40 کا ایک ٹینٹ لگانے کی اجازت دی جائے, جگہ دی جائے جہاں پر وہ اپنا جو اپوزیشن کا جو نظام ہے وہ سارا چلا سکیں. اور یہ خط لکھا گیا ہے حوالہ دیتے ہوئے کہ 28 جون کو ایک پرامن احتجاج کے بعد اپوزیشن لیڈر کے دفتر کو سیل کیا گیا ہے اور 11 ارکان کی رکنیت بھی معطل رکھی گئی ہے. تو اب چونکہ اپوزیشن کو اپنی کارروائی ہے اس کو چلانے کے لیے, یا روزمرہ کے جو کام ہے اس کو چلانے کے لیے کوئی جگہ دستیاب نہیں ہے, تو اس لیے وہ 40x40 کا ایک ٹینٹ لگانا چاہتے ہیں, اس کے لیے جگہ مختص کر دی جائے. تو پنجاب اسمبلی میں کیا ہو رہا ہے, ان تمام چیزوں پر ہم گفتگو کریں گے آج کے پروگرام میں. میرے ساتھ ثاقب بشیر صاحب موجود ہیں, 92 نیوز پر سینئر رپورٹر ہیں. بہت شکریہ ثاقب صاحب, خوش آمدید. عابد زبیری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سابق صدر سپریم کورٹ بار. بہت شکریہ عابد زبیری صاحب. علی گور بلوچ صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں, مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں, اور ملک احمد خان بچر ہمیں جوائن کریں گے, اپوزیشن لیڈر ہے پنجاب اسمبلی میں. میں سب سے پہلے عابد زبیری صاحب, جو آج میٹنگ ہوئی ہے فل کورٹ میٹنگ, آپ اس کو کوئی غیر معمولی میٹنگ سمجھتے ہیں ایک فیصلے پر مشاورت کرنے کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, میرے پاس کوئی ایسی اطلاع نہیں ہے کہ یہ فل کورٹ میٹنگ کیوں ہوئی تھی, لیکن دیکھیے جنرلی ایسے کیسوں میں جو بڑے کیسز ہوتے ہیں اس میں شارٹ آرڈر آ جاتا ہے, لیکن ایسے بھی آپ کے پاس کیسز موجود ہیں ماضی میں جس میں وہ ریزرو ہوا, اس کے بعد فیصلہ آیا. نیچرلی اس کے اندر ہو سکتا ہے 2-3 رائے ہوں ججوں کی, ان کا سسٹم ہو کہ بیٹھ کے مشاورت کرتے ہیں. دیکھیں مشاورت کیا ہوتی ہے, اس کے اندر ہر جج نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کیس سننے کے بعد کہ وہ پٹیشن کو الاؤ کر رہا ہے یا ڈسمس کر رہے ہیں, یا اس کو ڈسپوز آف کر رہے ہیں ان ٹرمز آف اینی آرڈر دے پاس. تو اب جو ایک ویو پہ کچھ لوگ ہیں وہ ان کے ساتھ عموماً طریقہ یہ ہوتا ہے بات کر کے, ایک جو سینئر جج ہو سکتا ہے وہ اپنا آرڈر لکھوا دیں کہ جی میں یہ آرڈر پاس کر رہا ہوں, کون اس سے متفق ہے کون نہیں ہے. اس طرح سے عموماً ہوا کرتا تھا. اب مجھے نہیں بات معلوم ہو رہا ہے کہ کس لیے ہو رہا ہے. نیچرلی اگر جو بات بظاہر لگ رہی ہے کہ کنسنسس نہیں ہے, اور بظاہر لگ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ شاید پٹیشنرز کے حق میں بات جاری ہو, تو اس وجہ سے کچھ ڈیلے ہو رہا ہے جس کے اندر ججز مشاورت کر رہے ہیں کہ کون کس طرف ہے پٹیشن کو الاؤ کرنے میں یا ڈسمس کرنے میں. صحیح ہے. لیکن ثاقب بشیر صاحب, پہلے تو یہ بتا دیں کہ کیا یہ غیر معمولی بات ہے اس میٹنگ کا ہونا, اور دوسرا شارٹ آرڈر کا نہ آنا, یہ غیر معمولی بات ہے؟ میرے خیال میں دونوں غیر معمولی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ 13 ججز تھے, اور جو پروسیڈنگز ہم نے دیکھی 8 سماعتیں ہوئی ہیں, تو 8 سماعتوں میں تقریباً 3-4 قسم کی اوپینینز پائی جا رہی تھی. مطلب ایک قسم کے ججز ایسے تھے کہ یہ سنی اتحاد کونسل کے جو ممبران ہیں ان کا مینڈیٹ ہے, یہ انہی کو ہی ملنا چاہیے. ایک اوپینین ایسی بھی تھی کہ نہیں, یہ تو پی ٹی آئی تو آزاد, پی ٹی آئی ختم تو ہوئی تھی نہیں, ان کو آزاد ڈکلیئر کیا, الیکشن کمیشن کی غلط تشریح کی وجہ سے یہ آزاد بن گئے, تو یہ پی ٹی آئی کی طرف بھی جا سکتی ہیں. تو یہ ڈیفرنٹ اوپینین ہے. پھر
ایک اوپینین یہ تھی کہ ٹیکسٹ بڑا واضح ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، تو ٹیکسٹ کو ہم نے دیکھنا ہے، ہم نے سرکمسٹانسز کو نہیں دیکھنا، تو وہ بھی ایک اوپینین ہے۔ اب جو چوتھی اوپینین یہ ہو سکتی ہے کہ یہ کسی کو بھی نہ دی جائے، تو یہ جی بالکل یہ 4 قسم کی اوپینین تو کہیں نہ کہیں ایگزسٹ کرتی ہیں۔ پھر 13 ججز ان کی الگ الگ آراء، تو میرا یہ خیال ہے کہ مختصر فیصلہ سیم ڈے نہ آنا کوئی بہت ہی غیر معمولی نہیں۔ جو آج کی مشاورتی میٹنگ ہے وہ اسی طرح ہی ہے، 3، 5 یا 7 جج جب کیس سنتے ہیں تو ان کی میٹنگز آپس میں ہوتی رہتی ہیں۔ ہمارے جو کورٹ رپورٹر ہیں وہ رپورٹ نہیں کرتے کہ ان کی میٹنگ کو چل رہی ہے، آج رپورٹ ہو گیا، بس آج رپورٹ ہوا ہے، یعنی رپورٹ ہونا غیر معمولی بات ہے، رپورٹ ہونا غیر معمولی ہے۔ ڈیفینیٹلی انہوں نے اکٹھا بیٹھنا ہی تھا، وگرنہ ایک اور بھی سچویشن ہے کہ 13 جج ہیں، ہر جج جو اپنی اپنی ایک ججمنٹ لکھنا شروع کر دے تو آخر میں پتہ چلے یہ تو 5 قسم کی ججمنٹ ہے، پھر سپریم کورٹ کو بیٹھنا پڑے کہ یہ ججمنٹ ہے کیا ایکچولی نا۔ تو یہ ایک بڑا ایک پھر اس کے اثرات ہیں۔ امپیکٹ کی بات جسٹس منصور علی شاہ بات کر رہے تھے، امپیکٹ اور آنکھیں بند ہم نہیں کر سکتے، تو یہ بڑے اثرات ہیں اس کے، جو پولیٹیکلی جو فیوچر ہے، مستقبل ہے ملک کا، اس کے ساتھ بڑے گہرے اثرات ہیں۔ یہ 1، 2 یا 3 نشستیں نہیں، اگر ایسا معاملہ ہوتا تب تک فیصلہ آ چکا ہوتا، ٹھیک ہے ایکس کو دینی ہے یا وائی کو دینی ہے دے دیں، پورا سینیریو چینج ہو جائے گا کہ 1/2 میجارٹی چلی جائے گی اور گورنمنٹ جو ہے وہ آئینی ترامیم لے کر بیٹھی ہے۔ جب امپیکٹ کی بات کر رہے ہیں ثاقب صاحب، تو اس میں ایک یہ بھی تو معاملہ ہے نا کہ ججز کی جو مدت ملازمت میں توسیع کا معاملہ بھی تو اس فیصلے سے جڑا ہوا ہے، تو اس لحاظ سے تو پھر ججز کا اپنا بھی انٹرسٹ جو ہے وہ اس فیصلے کے ساتھ جڑا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ کنفلکٹ آف انٹرسٹ۔ یہ جب بینچ بنا تھا شروع میں، جب جو فل کورٹ تھا، پہلے لارجر بینچ کا بننا تھا پھر فل کورٹ تھا، تو یہ جو میٹنگ ہوئی تھی اس میٹنگ کے حوالے سے بھی یہ بات آئی تھی کہ وہاں پہ بھی یہ چیز ڈسکس ہوئی کہ یہ فل لارجر بینچ بنے یا فل کورٹ بنے تو اس کے امپیکٹ کیا ہوں گے فیوچر میں۔ اگر باقی پولیٹیکل پارٹیز کو یہ نشستیں مل جاتی ہیں تو وہ تو آئینی ترمیم بھی کر سکتے، وہ آئینی ترمیم تیار کر کے بیٹھی ہوئی ہیں، 3 یا 2 سال مدت ملازمت بڑھا دی جائے۔ اور سب سے بڑی جو آئینی ترمیم ہے وہ یہ ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کو فکس کرنا مقصد ہے کہ وہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بین الصوبائی جو ٹرانسفر پوسٹنگ ہے، میں کچھ لوگ مجھے کہتے سنیں گے اسی شہر میں کہ اگر جو ہے وہ ان کو مخصوص نشستیں حکومت وقت کو مل گئی، جوڈیشری کے اوپر اس فیصلے کے اپنے اوپر بھی ایک امپیکٹ ہونے جا رہا ہے۔ بالکل امپیکٹ ہونے جا رہا ہے۔ اگر جوڈیشری پھر اس کانسٹیٹیوشنل جو امینڈمنٹ ہوگی اس کو کیسے دیکھے گی کوئی، کیونکہ 3 مطلب سٹیک ہولڈر تو وہ الگ الگ، جوڈیشری ہے، عدلیہ ہے، مقننہ ہے، ایگزیکٹو ہے، الگ الگ جو چیزیں ہیں، اس کو اب کیسے انہوں نے ایک لائن جو ہے وہ ڈرا کی ہوئی ہے، اس لائن سے ادھر نہیں ہونا، انہوں نے ادھر نہیں جانا، تو بہت امپیکٹ بہت زیادہ ہے، اس لیے فوکس ہے سارے، اور اس لیے ججز بھی میرا خیال میں ان ڈیپتھ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ اس سارے سینیریو میں وہ اپنے پروسیڈنگز دیکھ لی ہوں گی، ان پروسیڈنگز میں لیگل بات بھی ہو رہی تھی اور جو سرکمسٹانسز ہے ان پہ بھی بات ہو رہی تھی۔ 13 جنوری کا فیصلہ تو کوئی بھول ہی نہیں سکتا کہ جس میں وہ بلے کا نشان جو ہے وہ لیا گیا تھا۔ آخری بات میں کروں گا کہ سپریم کورٹ کو جو 13 جنوری کا جو فیصلہ ہے، جب سے وہ فیصلہ آیا ہے آج تک وضاحتیں جاری ہو رہی ہیں اور آگے بھی وضاحتیں جو ہے وہ چلتی رہیں گی۔ بہتر میرا خیال یہ ہے کہ کوئی ایسا فیصلہ ہو کہ سپریم کورٹ کو فیوچر میں اس کی وضاحتیں نہ دینی پڑیں۔ اچھا، یہ ایسا فیصلہ کیا ہو سکتا ہے کہ 13 جنوری کا فیصلہ اس میں بلے کا نشان لے لیا گیا تھا؟ کیونکہ قاضی فائز صاحب، آپ میرا خیال ہے ثاقب صاحب بھی اسی کا حوالہ دیں گے، بار بار کہتے رہے کہ بھئی یہ آپ کے الیکشن نہ کرانے کی وجہ سے ہوا ہے، حالانکہ آج اس کی عمران خان نے ڈیالہ میں وضاحت کیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ پوری پارٹی انڈر گراؤنڈ تھی، الیکشن کیسے ہو سکتے تھے ویسے الیکشن جیسے کہ الیکشن کمیشن چاہتا ہے۔ تو آپ کے خیال میں علی گوہر بلوچ صاحب، یہ ایک ایسے سرکمسٹانسز، ایسے ماحول میں پارٹی کو الیکشن کرانا پڑا کہ جس میں وہ ساری پارٹی انڈر گراؤنڈ تھی، پارٹی کا الیکشن ہو ہی نہیں سکتا تھا، ان خاص مخصوص حالات کو اور معروضی حالات کو دیکھے بغیر کیا 13 جنوری کا فیصلہ آیا جس کا امپیکٹ پھر مخصوص نشستوں کی صورت میں نکلا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ابھی انٹرو میں آپ کی بات سنی، آپ کا سوال، پھر ابھی میں بھائی کا انالیسس دیکھ رہا تھا۔ دیکھیں، بڑی میں سمجھتا ہوں کہ ایک سیاست کے طالب علم کی حیثیت سے بڑی دلچسپ حالات و واقعات ہیں کہ ایک مجھے وہ واقعہ یاد آ رہا تھا کہ جب سینٹ کا الیکشن تھا، نون لیگ کے لوگوں کو نشان نہیں ملے تھے، پھر اس وقت یہ بھی حالات ہوتے تھے کہ اس وقت بھی یہ تو آپ مانتے ہیں نا کہ بغلیں تو بجائی جاتی تھی نا، اور یہ کہا جاتا تھا کہ آج فلاں وکٹ گر گئی، یہ کہا جاتا تھا کہ فلاں بندے کے خلاف کیس ہو جائے گا، وہ اندر ہو جائے گا، حالانکہ یہ کام تو عدالتوں کا یا نیب کا تھا کہ وہ کس کو پکڑتے ہیں یا کس کو نہیں پکڑتے۔ ان کو کیسے خواب آ جاتے تھے کہ کل فلاں اریسٹ ہو جائے گا، وہ جیل میں چلا جائے گا، اتنے عرصے کے لیے جانا چاہیے۔ لیکن چلے، یہ باتیں تو روز ہوتی ہیں ٹیلی ویژن پر۔
میں صرف یہ گزارش کروں گا کہ جو اسپیشل سیٹس کی ابھی آپ بات کر رہے تھے، اسپیشل سیٹس میں دیکھیں اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ جو پارٹی ہے سنی تحریک جو بھی ان کا نام ہے، وہ اس کو تو انہوں نے تو الیکشن کانٹیسٹ ہی نہیں کیا ہے پارٹی کے لیے حیثیت سے، اور دوسرا جو ان کے سربراہ ہیں انہوں نے خود وہ پی ٹی آئی کے خواہش مند تھے ٹکٹ لینے کے، لیکن بہرحال وہ تو پھر سب لوگوں نے آزاد کانٹیسٹ کیا، آزاد تھے، پھر اس کے بعد ان تمام آزاد اراکین نے سنی تحریک سر یہ ساری باتیں تو بہت ڈیٹیل کے ساتھ علی گور بلوچ صاحب یہ تو عدالت میں اتنی ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس ہو چکی ہیں کہ یہ تو بہت ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس ہو چکی ہے، اور عدالت میں اب چونکہ اس میں فیصلے اب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ابھی جو بات ہو رہی تھی ثاقب بشیر صاحب سے بھی کہ اس فیصلے کا ایک اور امپیکٹ بھی ہے، یعنی پالیٹکس پر، تحریک انصاف پر یا نون لیگ پر ایک امپیکٹ ہونا ایک الگ بات ہے، جوڈیشری کے اوپر اس کا بہت بڑا امپیکٹ ہوگا، ججز کے حوالے سے جو آئینی ترمیم تیار کیے بیٹھی ہے حکومت، تو پھر ایک طرح سے تو فریق ہو گئی جوڈیشری اس میں خود۔ دیکھیں اس میں اسد اللہ خان، دیکھیں بات یہ ہے کہ جہاں تک یہ کہا جاتا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ کوئی قانون آئین میں جو ہے وہ امینڈمنٹ تیار کیے بیٹھی ہے، آیا گورنمنٹ نے کسی فورم پر اس چیز کا باقاعدہ کوئی اناؤنسمنٹ کی ہے اور یہ بھی کہہ دینا کہ یہ امینڈمنٹس ہیں اور یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، جب تک یہ چیزیں تمام سر اس پر لا منسٹر جو ہے وہ پروگرامز میں آ کے کہہ چکے ہیں کہ اس کو ہم رول آؤٹ نہیں کر سکتے ان چیزوں کو، نہیں رول آؤٹ نہیں بلکہ یہ رولز کمیٹی کی میٹنگ تھی سپریم کورٹ میں، میری گزارش سنتے ہیں نا، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس کو کوئی چیز بھی حرف آخر نہیں ہوتی، کسی چیز میں سکوت اور جمود نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں امینڈمنٹس آتی رہتی ہیں، جو پارلیمان ہے اس کا کام قانون سازی کرنا ہے، وہ ان کا اختیار بھی ہے، قانون بھی ہے، اور وہ معاملات پھر بعد میں سپریم کورٹ میں بھی جاتے ہیں، لیکن آپ کسی بھی ادارے کو اس کا کام کرنے سے نہیں روک سکتے کہ آپ یہ کہیں کہ مطلب ہے کہ وہ قانون سازی نہ کرے۔ لیکن ایک جو ہائپ کریٹ کی جا رہی ہے، مجھے یہ بتائیں کہ بہت ساری ایسی اسمبلیز ہیں جہاں پر 2/3 میجورٹیز نہیں بھی تھی ان کے پاس، پچھلی اسمبلی میں نہیں تھی، شاید اس سے پچھلی میں بھی 2/3 میجورٹی نہیں تھی، تو گزارش کرنے کا مقصد یہ سیٹس اگر آپ سمجھتے ہیں کہ سنی تحریک یا پی ٹی آئی کو مل بھی جائے تو کوئی اسمبلی میں تو ان کی اکثریت نہیں آ جائے گی، قانون سازی تو پھر بھی ہوتی رہے گی اور کوئی ان کے پاس میجورٹی بھی نہیں ہوگی، تو جو اتنی ہائپ ہے نا کہ کوئی پلڑا ہی چینج ہو جائے گا، کوئی حکومت گر جائے گی، وہ بات نہیں ہے، اور 2/3 نہیں، ہاں اگر یہ سیٹس مل جاتی ہیں تو 2/3 میجورٹی ہو جائے گی، اگر یہ سیٹس نہیں ملتی تو 2/3 میجورٹی نہیں ہوگی، لیکن حکومت کہیں نہیں جا رہی، کوئی اس طرح سے نہ حکومت گر رہی ہے ان سیٹوں کے آنے جانے سے، نہ کوئی اس سے کوئی زیادہ فرق پڑے گا۔ البتہ میں آخر میں صرف ایک چیز میں ضرور ایڈ کروں گا کہ پہلی بات میں آخری ایک گزارش کر رہا ہوں کہ دیکھیں جو بھی فیصلہ ہو، میں سمجھتا ہوں کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اس کا احترام کرنا چاہیے، ان فیصلوں کو تسلیم کرنا چاہیے، اور فیصلہ عدالت میں ہو چکا ہے، ایک آدھ دن میں اناؤنس ہو جائے گا، اس میں ہمارے وہ سامنے۔ لیکن میں نے کل ایک تبصرہ سنا تھا، میں صرف وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ایک پروگرام میں ایک دوست بتا رہے تھے کہ یہ فیصلہ 2-3 سٹیپ میں بھی آ سکتا ہے، جس طرح سے پریکٹس اینڈ پروسیجر وہ بل میں آیا تھا، ضروری نہیں ہے کہ پہلے سٹیپ میں ہی آپ کو ساری چیزوں کو پتہ چلے۔ بالکل صحیح ہے۔ چلیے میں اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں، آپ ایک میٹنگ کا حوالہ دے رہے تھے ثاقب صاحب، ذرا کہہ دیجئے۔ جی رولز کمیٹی کی میٹنگ تھی سپریم کورٹ میں، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس کو ایڈ کر رہے تھے، تمام جو چیف جسٹس تھے اور دیگر جو ممبران تھے وہ بھی تھے، وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ اس میٹنگ میں موجود تھے۔ جب وہ رولز کے حوالے سے ڈسکشن شروع ہونے لگی تو انہوں نے کہا جی میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، انہوں نے کہا جی بتائیں، انہوں نے کہا آپ ابھی یہ لا حاصل مشق ہوگی کہ ہم پوری ایک ڈسکشن کریں، کیونکہ ایک جوڈیشل پیکج جو ہے وہ حکومت سوچ رہی ہے کہ آئینی ترمیم کے ذریعے ہم لانا جا رہے ہیں، اگر وہ لائیں گے تو یہ تو غیر مؤثر ہو جائے گا، تو یہ ریکارڈ پہ انہوں نے یہ بات کی ہوئی ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ ملک احمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بھائی صاحب بہت شکریہ۔ ایک تو میں ذرا ایک اور معاملے پر آنا چاہ رہا ہوں، ابھی ہم گفتگو کر رہے تھے ریزرو سیٹس کے فیصلے کے حوالے سے، لیکن آپ کی ٹویٹ اور آپ کا خط جو ہے اس کا بھی میں نے انٹرو میں حوالہ دیا ہے، اس پر تو میں آگے جا کے بات کرتا ہوں کہ آپ نے یہ خط کیوں لکھا ہے
اور کن حالات میں آپ ایک 40x40 کا ٹینٹ لگانا چاہتے ہیں. لیکن اس سے پہلے آج جو عمران خان صاحب نے قاضی فائزہ صاحب پر عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے اور انہوں نے حوالہ دیا ہے PLD 2021 سپریم کورٹ 446 کا, اور یہ ججمنٹ جو ہے جسٹس گلزار صاحب کی, یہ ذرا میں اسکرین پر اگر دکھا دوں, اور اس میں لکھا ہے کہ the honorable chief justice of Pakistan therefore observed that in these circumstances it would not be proper for the honorable judge yani Qazi Faiz Sahab to hear the matter considering that he had already filed a petition against the Prime Minister of Pakistan jab Imran Khan Prime Minister hua karte the in his personal capacity. Therefore, to uphold the principle of unbiasedness and impartiality, it would be in the interest of justice that the honorable judge should not hear matter involving the Prime Minister of Pakistan. قاضی فیصل صاحب کو پرائم منسٹر سے یعنی عمران خان سے متعلق جو میٹرز ہیں ان کو نہیں سننا چاہیے. یہ اس وقت کی ججمنٹ, ملک احمد خان صاحب, کیا آپ کے خیال میں آج بھی یہ ججمنٹ جو ہے وہ اس کا حوالہ دینا یا اس کی بنیاد پر قاضی فیصل صاحب کو الگ رہنے کا مشورہ دینا یہ بنتا ہے؟ کیونکہ اس وقت عمران خان پرائم منسٹر ہوا کرتے تھے, آج وہ پرائم منسٹر نہیں ہے, اور اس وقت چیف جسٹس قاضی فیصل صاحب چیف جسٹس نہیں ہوا کرتے تھے, آج وہ چیف جسٹس ہیں. تو کیا آج بھی یہ لاگو ہوتا ہے؟ سر اسد اللہ خان صاحب, ایک تو تھینک یو ویری مچ, میں معذرت بھی کروں گا تھوڑا لیٹ ہو گیا. سر بات یہ ہے, دیکھیں ایک قانون کا ایک اصول ہے, ایک ججز کا جو اخلاقی طور پہ ہوتا ہے کہ ایک اصول ہوتا ہے کہ اگر باعث جج لگیں کسی پارٹی کو تو ججز کو خود چھوڑ جانا چاہیے. آپ کو پچھلے جو ہمارے کیسز تھے اس میں آپ کو پتہ ہے کہ ججز مختلف کیسوں میں چلے گئے تھے. دیکھیں یہ باتیں جو ہے نا جی, یہ وہ دوسرا وہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اس ٹائم وہ پرائم منسٹر تھے, لیکن تھے تو عمران خان. تو اس وقت جتنی مشکل میں ہے عمران خان اور جتنا ہمارے اوپر جو کیسز کا برڈن ہے, جو ناجائز کیسز ہیں ہمارے اوپر, تو اگر خان صاحب کی تحفظات ہیں تو قاضی صاحب کو فوراً علیحدہ ہو جانا چاہیے. کوئی ضد تو ہے نہیں, اتنے اور ججز ہیں. تو ہمارا تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس مطالبے میں کوئی ایسی نئی بات نہیں ہے, یہ مطالبے بھی ہوتے آئے ہیں اور ججز اپنے آپ کو علیحدہ بھی کرتے آئے ہیں. تو یہ تو جو سینسٹیوٹی ہے اس معاملات کی جو خان صاحب کے مقدمات ہیں اس میں تو اگر 1% بھی خان صاحب ہمارے لیڈر کسی پہ اعتراض کریں تو ان ججز کو تو علیحدہ ہو جانا چاہیے. پہلے یہ پریکٹسز ہو چکی ہیں, یہ پریسیڈنٹس موجود ہیں اسد اللہ خان صاحب, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. تو ہم تو اس بات کی تائید کریں گے خان صاحب کی کہ جو انہوں نے بات کی ہے, تو میرے خیال میں قاضی صاحب کو آنریبل جج ہے ان کو علیحدہ ہو جانا چاہیے. اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے کہ وہ خان صاحب کے خواہ مخواہ کے سنتے رہیں. جی ٹھیک ہے, آپ کہتے ہیں علیحدہ ہو جانا چاہیے جی, لیکن اس میں عابد بھائی صاحب آپ کے خیال میں جو جس فیصلے کو بنیاد بنایا گیا ہے وہ آج بھی لاگو ہوتا ہے, ان فیلڈ ہے یہ ڈیسیژن ایک طرح سے جو جیسے گلزار صاحب کا فیصلہ ہے, لیکن کیا آج اس کو گراؤنڈ بنانا, بنیاد بنانا درست ہے؟ دیکھیے مین ایشو یہ ہے کہ وہ ایک جوڈیشل, اگر میں نے نہیں دیکھا یہ فیصلہ, لیکن اگر یہ ایڈمنسٹریٹو آرڈر ہے یا جوڈیشل آرڈر ہے, اگر یہ جوڈیشل آرڈر ہے اور 3 ممبر, مجھے نہیں معلوم آپ کے سامنے رکھا ہے, آپ دیکھیے یہ جوڈیشل آرڈر ہے کہ اس میں 3 ججز بیٹھ کے انہوں نے آرڈر پاس کیا انہوں نے, یا ایک ایڈمنسٹریٹو آرڈر ہے, یہ اس میں دیکھ لیجیے گا ذرا. یہ 5 ممبرز بینچ کا فیصلہ ہے جی. کس کیس میں سر, نام بتائیں گے کیس کا جی؟ یہ ہے جی, میں آپ کو اس کی ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں, لیکن یہ جسٹس گلزار صاحب جو ہیں وہ اس کو ہیڈ کرتے ہیں. جسٹس اگر 5 ممبر بینچ کا فیصلہ جوڈیشل فیصلہ ہے, اور وہ ایک جوڈیشل فیصلہ, اور یہ MNAs MPs کے فنڈز کا کیس ہے سر. ٹھیک ہے, جو بھی ہے. تو مطلب دیکھیے جوڈیشل فیصلہ تھا, اس میں کہا گیا تھا کہ جسٹس فائز عیسیٰ, قاضی فائزہ صاحب اس کو نہیں سنیں گے ان کے کیسوں کو, کیونکہ انہوں نے پرسنل کیپیسٹی پہ عمران خان صاحب کی کیا. یہ فیصلہ تو ابھی بھی برقرار ہے, ہمیں اس بات کا اتنا علم نہیں تھا اس فیصلے کا, لیکن اب آج پتہ لگا ہے. اگر یہ فیصلہ ہے تو پھر ان کو کیسز نہیں سننے چاہیے تھے, اور وہ ان سے ڈس ایگری کر. اب چیف جسٹس نے کیا, دیکھیے آپ جو آج بینچز بناتے ہیں وہ آپ ایڈمنسٹریٹو کیپیسٹی میں بناتے ہیں, وہ جوڈیشل آرڈر کے تحت نہیں بناتے, اور وہ ایک ایڈمنسٹریشن کا کام ہوتا ہے. تو ایڈمنسٹریشن کے اوپر تو آپ کی تو ججمنٹ بائنڈنگ ہے, تو جب تک وہ سیٹ اسائڈ نہیں ہوتی تو لیکن یہ عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی کا آپ کہہ رہے ہیں اپوزیشن, بلوچ صاحب بیٹھے ہیں اپوزیشن, یہ اگر یہ بات تھی
تو یہ ڈے ون سے ان کو یہ ایشو اٹھانا چاہیے تھا نا. آج اتنے کیسز چل گئے, اتنے فیصلے آ گئے, بدلے کا کیس آ گیا, سارے کیسز آ گئے, اور اب یہ بات دہرائی جا رہی ہے. تو مجھے تو نہیں سمجھ آتا کہ ان کی لیگل ٹیم نے اگر یہ بات تھی تو پہلے اٹھا, ہو سکتا ہے چیف صاحب الگ ہو جاتے بینچ سے, لیکن یہ بات تو بڑی ہے کہ جوڈیشل اگر آرڈر 5 ججوں کا موجود ہے. جی ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. اس حوالے سے میں ثاقب بشیر صاحب کی بھی رائے لیتا ہوں, مگر ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں پروگرام میں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. دیکھ کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. آج عمران خان صاحب کے اس لیٹر کا میں حوالہ دے رہا تھا, اور ایک بار پھر اگر وہ لیٹر آپ سکرین پر دیکھ لیں جو انہوں نے لکھا ہے سپریم کورٹ کو, اور اس میں انہوں نے حوالہ دیا ہے ایک ججمنٹ کا, اور وہ ججمنٹ کیا ہے, وہ ججمنٹ بھی میں نے آپ کو اس کا جو ریلیونٹ پیراگراف ہے وہ پڑھ کے دکھایا ہے کہ جس میں جسٹس گلزار صاحب نے جسٹس قاضی فائز صاحب کو کہا تھا کہ انہیں انصاف کے مفاد میں یہ ہوگا کہ فائز صاحب عمران خان کا کوئی کیس نہ سنے. ثاقب صاحب کیا رائے آپ کی اس پہ؟ اس میں ایک تو جو یہ ججمنٹ میں دیکھ رہا تھا, تو اس ججمنٹ میں بنیادی طور پر آبزرویشن ہے, جو فیصلہ ہے وہ نہیں ہے. آبزرویشن ہے اس وقت کے جو چیف جسٹس تھے ان کی آبزرویشن ہے. تو یہ بائنڈنگ نہیں ہے قاضی فیصلہ؟ میرا خیال ہے بائنڈنگ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے جو پیراگراف 6 ہے اس میں تو یہ آبزرویشن دی ہے, اور 7 میں جا کر اس پٹیشن کو ڈسپوز آف کیا ہے. تو اس میں جو اس کی لینگویج ہے وہ بھی یہی بتا رہی ہے کہ ان کو چاہیے کہ وہ نہ سنے, کہ اس میں ان بائس ہونا چاہیے. تو عمران خان نے پھر اس فیصلے کا حوالہ غلط دیا ہے؟ نہیں, وہ فیصلے کا انہوں نے کوئی نہ کوئی اخلاقی بائنڈنگ ہے, ایکسپورٹیو جو ڈاکومنٹ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں, کہ اخلاقی بائنڈنگ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں, کہ اس وقت جو ہے ان کے اگینسٹ جو ہے وہ انہوں نے لکھا تھا کہ آپ نے کیونکہ اس وقت کے پرائم منسٹر کے اگینسٹ کوئی پٹیشن فائل کی ہے یا ان کے خلاف لکھا ہے, تو اس لیے آپ اخلاقی طور پر یہ کیسز نہ سنیں. ملک احمد خان صاحب بھی حوالہ دے رہے تھے, وہ کہتے ہیں کہ جی سرینا صاحبہ کا جو ہے وہ ان کا بھی ایک ایکشن یا درخواست موجود ہے جو وہ چاہتے ہیں کہ ایکشن لیا جائے. نہیں, اصل میں ایک اور چیز بھی بڑی عجیب ہی ہے. ویسے پی ٹی آئی بعض اوقات جو ہے وہ عدالتوں کے باہر ڈیفرنٹ ان کی پالیسی ہوتی ہے اور عدالتوں کے اندر مختلف ہوتی ہے. انہوں نے بہت کوشش کی کہ مخصوص نشستوں کے کیس میں جو ہے وہ اعتراض کیا جائے چیف جسٹس قاضی فائز پر, لیکن فیصل صدیقی نے کیٹیگوریکلی کہہ دیا کہ اگر کسی نے اعتراض کرنا ہے تو پھر میں وکیل نہیں ہوں گا, تو پھر جو ہے وہ اعتراض نہیں کیا گیا. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا جو مطلب وہ جو حوالہ دے رہے تھے تو بہت پرانی بات ہے, ابھی یہ 13 جنوری تو گزرے ہوئے بھی 5-6 ماہ ہو گئے ہیں, تو کب انہوں نے کوئی ریٹرن میں کوئی اپلیکیشن کبھی فائل کی تھی؟ آج کی ہے نا. تو آج سے 3 ہفتے پہلے تو عمران خان صاحب خود سپریم کورٹ کے سامنے 3 ہیئرنگز میں آئے. اس وقت ہمیں یہ تھا کہ شاید کیونکہ خان صاحب مختلف جو ہے وہ اپنی میڈیا ٹاکس میں اڈیالہ جیل میں بھی, اور ان کی پارٹی کی جو پریس کانفرنس تھی ان میں بھی یہ بات آتی تھی کہ ہمیں جو ہے وہ اعتراض ہے, ان کو نہیں بیٹھنا چاہیے. تو مجھے یہ تھا کہ شاید خان صاحب جب آئیں گے, آج یہ خط لکھنے کی وجہ کیا معلوم ہوتی ہے؟ 35 منٹ انہوں نے بات کی تو انہوں نے تو اعتراض نہیں کیا, انہوں نے سنا بھی سپریم کورٹ نے. آج خط لکھنے کی وجوہات 2-3 ہیں میری نظر میں. ایک تو جو ان کا مطمع نظر تو یہ ہوگا کہ تھوڑا سا پریشر بڑھایا جائے, اور دوسرا 2 بڑے کیسز جو ہے وہ سپریم کورٹ پہنچ چکے ہیں جو عمران خان کے خلاف ہیں, ایک سائفر کا اور ایک ٹیرین وائٹ کیس. ان دونوں کو چیلنج کر دیا گیا ہے سپریم کورٹ میں, اور آنے والے اب مستقبل قریب میں یا بعید میں 1-2 منتھ میں اس کے بینچز بننے ہیں. تو یہ ایک پوزیشن ہو سکتی ہے کہ ان بینچز میں یہ نہ بیٹھے. مطلب ایک تو ہوتا ہے کہ بینچ میں آپ بیٹھ کے تو ریکیوزل ڈال دی کہ آپ جو ہے وہ بینچ, پھر جج نے ڈیسائیڈ کرنا ہے, تو یہ جج کی جوابدید ہے کہ وہ بینچ سے ہٹے نہ ہٹے. ابھی 6 دن پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ نیاز اللہ نیازی انہوں نے اوپن کورٹ میں یہ کہا اور ان پہ اعتراض کر دیا کہ آپ جو ہے وہ کیس نہ سنیں, لیکن انہوں نے سلمان اکرم راجہ سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, اور اس کے بعد انہوں نے کیس سنا بھی, اسٹے بھی گرانٹ کر دیا. تو اس لیے یہ ثوابدید جج کی ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ فیوچر کے لیے انہوں نے کیا ہے کہ 2 بڑے اہم کیسز ہیں. سائفر کا کیس آپ کو پتا ہے کہ بہت عمران خان کے خلاف میں یہ سمجھتا ہوں 9 مئی کے کیسز تو ڈفرینٹ ہیں ہی ہیں, لیکن سب سے امپورٹنٹ کیس وہ سائفر کا کیس تھا. اس میں ان کی بریت ہو چکی ہے. اب ان کو یہ ہے کہ سپریم کورٹ کہیں دوبارہ سے اس کو کسی نئے اینگل پہ نہ لے جائے, یا ٹیرین وائٹ کیس کو کسی نئے اینگل پہ نہ لے جائے. تو یہ ایک ممکنہ طور پر میرا خیال ہے قبل از وقت اقدامات ہو سکتے ہیں. اس سے پہلے جو چیف جسٹس صاحب تھے جسٹس عمر عطا بندیال صاحب, ان کے سامنے بھی اس وقت کی جو یعنی پی ڈی ایم کی حکومت تھی, انہوں نے بھی اعتراضات الیکشن کے جو کیسز چل رہے تھے عدم اعتماد کا اظہار کیا تھا, لیکن اس کو بھی ریجیکٹ کیا جاتا رہا. اور ابھی شاہ رخ ارجمن صاحب نے بھی جو ہے خاور مانکا کی درخواست کے مجھے آپ پر اعتماد نہیں ہے, پہلے انہوں نے ریجیکٹ کی تھی, بعد میں فیصلہ سنانے والے دن انہوں نے اس کو. نہیں, یہ سب سے مشہور کیس تو یہ ملٹری کورٹ
روبرٹس کا کیس ہے جہاں پہ سردار طارق مسعود صاحب انہوں نے ایک تو ریجیکٹ کی تھی، ان کو جب اعتراض ہوا کہ آپ تو اوپینین دے چکے ہیں، ریجیکٹ کی اپیل میں اور ساتھ ہی ان کو سٹے بھی دے دیا، اور وہ سٹے آج تک چل رہا ہے. صحیح ہے. علی گور بلوچ صاحب آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس معاملے کو؟ کیونکہ ایک ہسٹری تو رہی ہے بہرحال عمران خان صاحب اور چیف جسٹس قاضی فیصل صاحب کے درمیان، کیونکہ ان کی حکومت میں ایک ریفرنس آیا تھا قاضی فیصل صاحب پر. قاضی فیصل صاحب جو ہیں ان کی جو ہے وہ اہلیہ خطوط لکھتی رہی ہیں عمران خان صاحب کے حوالے سے، تو ایک بیک گراؤنڈ تو ہے اس کا، اور وہ فیصلوں میں شاید پی ٹی اے کے مطابق جو فیصلوں میں جھلک بھی رہا ہے، خاص طور پہ 13 جنوری کا جو بلے کا نشان واپس لے لینے والا فیصلہ تھا. تو آپ کے خیال میں عدم اعتماد کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس پہ؟ دیکھیں اگر کمپیریزن کیا جائے جو سابقہ ادوار میں جو کچھ ہوتا رہا بندیال صاحب کے ٹائم میں، پھر کھوسا صاحب کے ٹائم میں، پھر اس طرح سے، تو اس میں تو یہ بھی امپریشن ہے کہ عدالتوں کے ذریعے جو کچھ اس وقت ان کی بانی پی ٹی آئی کی جو اپوزیشن تھی ان کے ساتھ جو سلوک ہوتا رہا اس ذریعے سے، وہ بھی کسی سے ڈھکا چھپا ہوا نہیں ہے. اور جو کچھ انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ خود کیا، حالانکہ اس سے پہلے کا اگر تناظر دیکھا جائے تو میں نہیں سمجھتا کہ قاضی صاحب نے کوئی اس قسم کے کوئی فیصلے آئے ہوں جس سے کوئی خان صاحب متاثر ہوں، لیکن انہوں نے ٹارگٹ جو کیا تھا وہ آج بھی سمجھ نہیں آتی کہ اس کی بنیادی وجہ کیا تھی. لیکن پریکٹس اینڈ پروسیجر میرا خیال ہے جو قانون ہے اس کے بعد تو اب تو کافی ویسے بعد میں انہوں نے وضاحت کی تھی عمران خان صاحب نے کہ میں تو یہ ریفرنس نہیں بھیجنا چاہتا تھا، یہ ریفرنس جو ہے وہ کہیں اور سے آیا تھا تو میں نے بھیج دیا تھا. ظاہر ہے تو ایک طرف تو کہتے ہیں کہ 2018 کا الیکشن جو تھا وہ بالکل ٹھیک تھا اور وہ ہم بالکل میجورٹی لے کر آئے تھے، دوسری طرف کہتے ہیں کہ جناب ہمارے بندوں کو تو بھیجا جاتا تھا اسمبلی کے اندر، ہمارے تو ہاتھ بندے ہوئے تھے. تو یہ بھی تسلیم کر لینا چاہیے کہ آپ بھی الیکشن چوری کر کے آئے تھے. تو خان صاحب کا یہ وتیرہ ہے کہ ہمیشہ دوسروں کی طرف انگلی اٹھاتے ہیں، لیکن جب آپ ایک انگلی دوسروں کی طرف اٹھاتے ہیں تو 4 سے 5 انگلیوں کا منہ آپ کی طرف بھی ہوتا ہے. تو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے. لیکن بہرحال عدالتوں کے اندر ظاہر ہے کوئی ایک قاضی فائز عیسیٰ صاحب تو نہیں ہے، فیصلہ کرنے والے تو اور ججز بھی ہیں، اور میں نہیں سمجھتا کہ کسی ایک جج کے بیٹھنے سے یا کرنے سے کوئی کیسز جو ہے وہ مطلب ہے کہ اس پر کوئی خاص اثر ہوگا. میرا خیال ہے کہ اس قسم کے اعتراضات وہ ان کی ذاتی رائے ہے، یہ ذاتی خیال ہے، انہوں نے وہ اٹھایا ہے، لیکن ظاہر ہے عدالتیں ہیں، یہ ان کا اپنا اختیار ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے فرق کوئی نہیں پڑتا. قاضی صاحب بھی بیٹھے گئے، انصاف ہونا چاہیے اور عدالتوں کے فیصلوں کو تسلیم کرنا چاہیے جو بھی قانون کے مطابق ہے. لیکن دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ ایک چیز ایک عنصر تو ہے نا آپ کے پروگرام کی وساطت سے بھی اور ویسے بھی، جو چیزیں جو 9 مئی کے واقعات ہیں جس طرح سے ابھی ذکر ہو رہا تھا کہ اس کے اوپر بھی اسٹے آرڈر آیا. ظاہر ہے کہ پاکستان میں ایک اس سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں اس سے پہلے واقعہ نہیں ہوا تھا، اور جو واقعہ کرنے والے ہیں وہ اسٹے آرڈر کے پیچھے چھپ گئے، یا وہ مطلب ظاہر عدالتی وہ کاروائی ابھی تک رکی ہوئی ہے، وہ فیصلے رکے ہوئے ہیں. اس طرح سے جس طرح سے کہ جو خطوط لکھے گئے ان سے یہ بھی تبصرے ہوئے سوشل میڈیا پر، اور یہ کہ یہ ایک پارٹی کا بیانیہ جو ہے وہ چلایا جا رہا ہے جس سے کہ یہ پاکستان کا کیس نہیں. تو ظاہر ہے کہ یہاں پر سوال تو بہت زیادہ اٹھتے ہیں، لیکن سارے فریقین ہیں تو عدالتوں کے اندر ہی نا، اور عدالتوں نے ہی فیصلے کرنے، عدلیہ نے ہی فیصلے کرنے. تو میں سمجھتا ہوں کہ تفاضلات دونوں طرف سے ہیں. سر آپ نے 2018 کے الیکشن کا ذکر کیا، بلوچ صاحب آپ نے ذکر کیا 2018 کے الیکشن کا، اور ملک احمد خان صاحب قاضی فیصل صاحب نے بھی 2018 کے انتخابات کا بھی پچھلی جو آخری سماعت ہوئی ہے اس پہ، اس میں انہوں نے ذکر کیا، اور وکیل صاحب سے پوچھا کہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہم 2018 کھول دیں، اس کے الیکشنز کو بھی کھولیں. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا، ان کے جو ریمارکس تھے، انہوں نے کہا کہ میں آپ کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ بتائیں کہ کیا 2018 کا الیکشن ٹھیک ہوا تھا. تو ملک احمد خان صاحب کیا 2018 کا الیکشن ٹھیک ہوا تھا؟ سر بات یہ ہے کہ میں بات ساری سن رہا ہوں، بیسیکلی جو اصل بات ہے نا جی وہ یہ ہے کہ کیا ججز کو اخلاقیات میں رہ کے فیصلے کرنے چاہیے. یہ ڈیفینیٹلی یہ بات ٹھیک ہے کہ وہ باؤنڈ نہیں ہے. تو اگر ایک اعتراض ہو رہا ہے، پہلی بات تو یہ ہے، تو ان کو اخلاقی طور پہ علیحدہ ہونا چاہیے. میں نے اس کانٹینٹس میں بات کی، رہے گی 2018 کے الیکشن کی بات. لیکن سر بات یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں جا کے یہ سلسلہ رکنا ہے. 2018 اور 2024 کے الیکشن میں آپ کو فرق بتا دیتا ہوں. 2018 کے الیکشن میں
جو کچھ ہوا آپ کے سامنے ہے. 2024 کے الیکشن میں کیا پارٹی سے 2018 میں نشان چھینے گئے تھے؟ کیا ان کے پرپوزر کینڈیڈیٹس کو اغوا کیا گیا تھا؟ ایون ان کے کینڈیڈیٹس کو اغوا کیا گیا تھا. میں بلوچ صاحب کو، یہ گور خان صاحب کو یہ عرض کروں کہ میں 9 مہینے تو میں ہائیڈ تھا اور میں پورے الیکشن گھر نہیں جا سکا. دیکھیں ریگنگ ہونا اور بات ہے، اور آپ کو دبا دینا، آپ کو اس طرح دبانا کہ آپ کو اس ملک کی جماعت ہی نہیں ہے، وہ اور بات ہے. اب اگر آپ اس سینس میں کمپیریٹیولی آپ موازنہ کریں 2018 اور 2024 کے الیکشن کا، تو بہت بڑا فرق ہے. اتنا فرق ہے جس طرح زمین آسمان ہوتا ہے وہ ہم بھگتے ہیں. دوسری بات میں آپ کو عرض کروں 9 مئی کی. دیکھیں سر، 9 مئی کا ہمارا ایک سیدھا سا ہمارا کوشچن ہے، ایک سیدھی سی ہماری ڈیمانڈ ہے. ہم نے اسمبلیز میں بھی ریزولوشنز دی ہیں، ہم ہر فورم پہ کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی کا جوڈیشل کمیشن بنا دیا جائے. کیوں نہیں جوڈیشل کمیشن بناتے؟ ان کے پاس ایک ایبسولوٹ میجورٹی ہے، جس طریقے سے بھی آ گئی. اس وقت پنجاب میں بھی ان کی گورنمنٹ ہے، مرکز میں بھی ان کی گورنمنٹ ہے. تو ایک جوڈیشل کمیشن بنا دیں. دیکھیں جب جوڈیشل کمیشن بن جائے گا، جزا سزا اس وقت ہو جائے گی. اگر آپ پریس کانفرنس کریں تو آپ پاک ہو گئے، اگر پریس کانفرنس نہ کریں تو آپ دہشت گرد بھی ہیں، آپ ملک دشمن عناصر بھی ہیں، آپ سارا کچھ ہے. تو میرے خیال میں کہ اس سے بڑا متنازع ترین سانحہ 9 مئی کا جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا متنازع ترین سانحہ نہیں ہوا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کس کا قصور ہے یا کس کا نہیں ہے، کمیشن بنایا جائے تاکہ فیکٹس جو ہیں وہ سامنے آئیں. جوڈیشل کمیشن بنا دیا جائے. بالکل صحیح ہے. آپ کے سامنے اسد اللہ خان صاحب کے جو بندے پریس کانفرنس. جی سر، میں نے تو آپ کو عرض کیا ہے کہ 2018 میں آپ خود دیکھ لیں کہ کیا پارٹی سے نشان لیے گئے تھے، کیا ان کے پرپوزر کینڈیڈیٹس کو اغوا کیا گیا تھا، کیا ان کے کینڈیڈیٹس پہ پرچے دیے گئے تھے، کیا ان کو ہائیڈ کیا گیا تھا، کیا ان کو آبزرویشن دینے پر بھی حیرت کا اظہار کیا تھا کیونکہ 2018 کا معاملہ چیف جسٹس کے پاس نہیں تھا. لیکن زبیر صاحب، کیا آپ اس کو، یہ جو ریمارکس ہے قائد صاحب کے، کہ آپ جب یہ بنیادی طور پر بات ہوئی تھی جب باپ پارٹی کو مخصوص نشستیں دینے کی بات آئی تھی کہ 2018 کے انتخابات میں باپ پارٹی جو ہے اس کی خیبر پختونخوا میں اس نے کوئی نشست نہیں جیتی تھی اور انہوں نے کوئی اپنی ریزرو سیٹس کی لسٹ بھی نہیں دی تھی. لیکن جب ان کے 3 لوگ آزاد لوگ جو ہیں ان کی پارٹی میں شامل ہوئے اور بعد میں لسٹ دی گئی جو ایکسیپٹ کر لی گئی، تو اس پر قائد صاحب نے کہا کہ پھر آپ چاہتے ہیں کہ 2018 کے انتخابات کھولیں تو آپ کو میں شرمندہ تو نہیں کرنا چاہتا، لیکن آپ بتائیں کہ کیا 2018 کے انتخابات ٹھیک ہوئے تھے؟ یہ آبزرویشن جو چیف جسٹس کی طرف سے آئی تھی، کیا کہیں گے سر آپ اس پہ زبیر صاحب؟ میں تو سمجھتا ہوں بڑی یہ آبزرویشن صحیح نہیں تھی. الیکشن کمیشن ان کے چیف صاحب کو بڑا الیکشن کمیشن کہتے ہیں کانسٹیٹیوشنل ادارہ ہے، اس کے ہر آرڈر کو اپ ہولڈ کیا جاتا ہے. تو ان سے پوچھ لیتے نا کہ انہوں نے الیکشن صحیح کرایا تھا یہ نہیں 2018 کا. پوائنٹ از دیٹ کہ 2018 کا الیکشن غلط تھا. ان پہ پی ٹی آئی پہ ہمیشہ الزام لگتا رہا کہ یہ سلیکٹڈ ہیں، اور تو پھر لیکن عدالتوں میں چیلنج نہیں ہوا. جس طرح سے یہ 2024 کے الیکشن میں دھاندلی فارم 45 فارم 47 کے اندر جو کچھ ہوا ہے، ساری دنیا کہہ رہی ہے، امریکن کانگریس نے تک کہہ دیا، سب لوگوں نے کہہ دیا کہ یہ دھاندلی شدہ الیکشن ہے اور جو بھی ہے. تو یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ 2000 کھول دیں 2018 کا الیکشن. تو 2013 کے الیکشن کے بھی تو کیس پینڈنگ تھا کہ 2013 کے بھی حلقے کھولے جائیں سپریم کورٹ میں، وہ بھی کھول دیا جائے 2013 کا الیکشن. تو یہ بات کرنا کہ سمجھ مناسب نہیں تھی. بات یہ تھی کہ سیٹیں ان کو ملنی چاہیے، نہیں ملنی چاہیے. آپ کہہ رہے ہیں ان کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتا، تو پوچھنے کا کیا مطلب ہے؟ جو آدمی آرگیو کر رہا ہے کیا وہ بتائے گا کہ الیکشن صحیح ہوئے نہیں؟ تو الیکشن کمیشن آف پاکستان سے پہنچیں، سرکار سے پوچھیں جو موجود ہے آپ کے سامنے، کہ وہ بتائیں کہ الیکشن صحیح اگر نہیں صحیح تھا تو کیوں نہیں صحیح تھا. کیونکہ پاکستان میں کون سا الیکشن صحیح ہوتا ہے سر 1970 کے الیکشن کے بعد؟ بالکل صحیح ہے. ایک اور معاملے کی طرف میں آنا چاہتا ہوں، اور یہ جو ہے وہ آج ملک احمد خان صاحب نے ایک ٹویٹ بھی کی ہے، اور یہ ٹویٹ اگر آپ ذرا دیکھ لیں اس میں انہوں نے کہا ہے کہ حکومت کی فسطائیت اور اپوزیشن کے دفاتر پر ناجائز قبضے کے خلاف اسپیکر پنجاب اسمبلی کو خط لکھ دیا ہے. اپوزیشن کے روزمرہ کے کام کے لیے 40x40 کے ٹینٹ آفس لگانے کے لیے مستقل جگہ دی جائے جہاں سے پنجاب اسمبلی کے لوگ اپنے حلقے کے لوگوں کی خدمت کر سکیں. ساتھ میں انہوں نے یہ لیٹر بھی لگایا ہوا ہے، اور لیٹر پر اگر آپ نظر ڈالیں تو اس میں لکھا گیا ہے کہ 28 جون 2024 کو اپوزیشن بینچز کی طرف سے ایک پیسفل احتجاج کے بعد اپوزیشن لیڈر کا جو آفس ہے اس کو سیل کر دیا گیا، اور 11 معزز ممبران جو ہیں ان کو بھی ان کی رکنیت کو بھی سسپینڈ کیا گیا ہے، اور اب ان کو اپنے روزمرہ
روزمرہ کا کام چلانے اور اپوزیشن کے امور کو چلانے کے لیے جگہ کی ضرورت ہے، جس کے لیے 40x40 کا ایک ٹینٹ لگانے کی اجازت مانگی جا رہی ہے اور جگہ کا تعین کرنے کا کہا جا رہا ہے. لیکن ملک صاحب، یہ جو آپ نے آج ٹویٹ بھی کی، خط بھی لکھا ہے، آپ اپنے آفس کو ڈی سیل کرانے کے لیے خط کیوں نہیں لکھ رہے بجائے اس کے کہ آپ 40x40 کا ایک ٹینٹ لگانے کی جگہ مانگ رہے ہیں؟ جی بہت اچھا سوال ہے اسد اللہ خان صاحب آپ کا. میں اس کو تھوڑا سا آپ کو اس کے کانٹیکسٹ بتاؤں گا کہ جب سی ایم تشریف لائیں تو ہم نے احتجاج کیا. ڈیفینیٹلی اپوزیشن کا حق ہوتا ہے احتجاج کرنا، اور جو جینون جمہوری حکومتیں عوام کے ووٹوں سے آتی ہیں وہ تو لیجیٹیمیٹ ہوتی ہے اسمبلی کی کارروائی کہ اگر اپوزیشن حصہ لے اور احتجاج کرے. احتجاج ہم نے کیا اور ہم نے اپنی سیٹس پہ کھڑے ہو کے احتجاج کیا. ہمارے ساتھ پچھلے 3 مہینوں میں بڑی زیادتیاں ہوئی ہیں اور تقریباً 4700 ہمارے بندوں کو ڈیٹین کیا گیا 16 ایم پی او میں. چونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی پچھلے 9 اپریل کے بعد جو رجیم چینج ہوا تھا تو سو کالڈ گورنمنٹ تھی نگران، وہ بھی ہم نون کا حصہ سمجھتے ہیں. تو ہمارا احتجاج تھا ہمارے ورکرز کو ناجائز پرچوں میں، ہمارے لیڈر کو، ہمارے جتنے لیڈر سے ڈاکٹر یاسمین راشدہ صاحبہ کا آپ دیکھ لیں اور جو اجاز چودھری صاحب ہیں، سب جتنے بھی ہیں، میں ایک ایک کا نام اب لوں تو ٹائم آپ کے پاس کم ہے، تو جتنے تو ہم نے احتجاج کیا سر. اچھا احتجاج ہم کر کے ابھی ہم اپنے چیمبر میں گئے. آپ میں ایک اور بات اسد اللہ خان صاحب، آپ یہ ریکارڈ کو درست کر لیں، تاریخ ہے یہ کہ 1937 سے جب سے اڈلٹ فارم آئی ہے جو گورنمنٹ پنجاب میں جب سر چھوٹو رام کی گورنمنٹ بنی تھی، آج دن تک یہ نہیں ہوا کہ آپ اپوزیشن کا سٹاف بلا لیں. اور فوراً انہوں نے سٹاف بلا لیا، ٹیلی فونیکلی وربلی سٹاف بلا لیا. اس وقت ہمارے پاس زورانہ ہو رہا تھا، اس کا علامہ ناصر صاحب سینیٹر ہیں، وہ تشریف لائے. اس کے بعد انہوں نے گاڑی تو خیر ہم نے خود واپس میں نے کر دی. اچھا اس کے بعد انہوں نے دوسرے دن رات کو اپوزیشن کا چیمبر لاک کر دیا. دیکھیں آپ اور بغیر سنے اسپیکر صاحب، دیکھیں اسپیکر کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہوتا ہے. اسمبلی کے ممبران سسپینڈ ہونا معمول کی بات ہے، یہ ہوتا رہتا ہے، بٹ ایک دفعہ سنا جاتا ہے. آپ ان کو بلائیں، ان کو سنیں. اگر ویڈیوز میں کوئی قابل اعتراض بات ہے اور کوئی ناقابل برداشت بات تھی تو ہمیں بھی پتہ چلتا، کیونکہ وہاں پہ صرف نعرے لگے ہیں اور نعرے ہمیشہ اپوزیشن لگاتی ہے. اور نعرے مینڈیٹ چور، فارم 47، یہ جس طرح ہم نعرے لگ رہے ہیں ہر جگہ پہ یہ لگ رہے ہیں. تو اس کے بعد انہوں نے ہمارا چیمبر لاک کر کے بغیر سنے ممبرز کو، بغیر ان کو نوٹس دیے، ان کے 11 ممبر انہوں نے ہمارے 11 ممبر کو انہوں نے کر دیا، سسپینڈ کر دیا. اب سر پوزیشن یہ ہے کہ ان ممبرز کو اور ہمیں بھی ہمارے ڈپٹی اپوزیشن لیڈر کے نہیں سر ان کو سسپینڈ کر کے اندر ہمیں اندر جانے کی ان کو اجازت نہیں تھی. یعنی صاحب یہ بتائیں نا، اب آپ کو میں آپ کو وہی بتا رہا ہوں سر، ہمیں میں اسد اللہ خان صاحب آپ کو میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ ہم اس آفس میں نہیں جائیں گے اس وقت تک کہ اگر ہم گستاخی کر دیں اس چیف منسٹر کی، جب وہ اسمبلی میں آئیں تو ہم ان کو گستاخی وہ سمجھیں کہ یہ احتجاج کر رہے ہیں اور پھر ہمارا چیمبر لاک ہو جائے، ہمارا سٹاف واپس ہو جائے. تو ہم نے تو یہی ریکویسٹ کی ہے کہ اسمبلی کے آتے میں پریمیسز میں ہمیں ایک ٹینٹ دے دیا جائے، ہم تو اس کو اپوزیشن چیمبر ڈکلیئر کر دیں گے. لیکن یہ ایک انتہا ہے. یہ اسپیکر صاحب اپنے جو نام ہے وہ کوئی اچھی تاریخ میں نہیں لکھوا رہے کہ اس طرح انہوں نے بروٹلی اپوزیشن کو دیوار کے ساتھ لگا دیا ہے. آپ اپوزیشن کو اسمبلی کے اندر گھسنے کی بھی اجازت نہیں ہے. ایسا نہیں ہوا کہ اپوزیشن لیڈر کا دفتر سیل کیا گیا ہو. جی ٹھیک ہے سر، چلیے میں اس پر ذرا علی گور بلوچ صاحب کی رائے بھی لیتا ہوں. ایک چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. علی گور بلوچ صاحب، ایک ٹینٹ لگایا تھا شہباز شریف صاحب نے 2013 میں لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے، اور مینار پاکستان میں وہ جا کے بیٹھ گئے تھے، اپنا آفس انہوں نے چھوڑ دیا تھا. اب ایک ٹینٹ جو ہے وہ لگانا چاہتے ہیں ملک احمد خان صاحب، لیڈر آف دی اپوزیشن ہیں پنجاب اسمبلی میں. ان کا دفتر سیل ہو گیا اور وہ کہتے ہیں 1937 سے لے کر آج تک کوئی ایسی مثال نہیں ملتی کہ اپوزیشن کا دفتر سیل کر دیا ہو لیڈر آف دی اپوزیشن کا. تو یہ تو ایک جمہوری حق ہے احتجاج کرنا. آپ اس کو درست سمجھتے ہیں کہ لیڈر آف دی اپوزیشن کا سٹاف ہی واپس بلا لیا جائے اور دفتر ہی سیل کر دیا جائے؟ دیکھیں اسد اللہ خان، جو پچھلی نیشنل اسمبلی تھی اس میں بذات خود میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں،
ہمارے اراکین کو جب ہم نے بجٹ کے اوپر احتجاج کیا تو ہمارے اب مطلب ہے کہ وہ بین کر دیا گیا تھا اور رکنیت معطل کر دی گئی تھی. اس کے بعد ہم نے پھر اسپیکر صاحب کو اپلیکیشن دی اور اس کے بعد وہ دائرے پابندی کافی دنوں کے بعد ہٹ گئی. تو یہ تو مطلب ہے کہ معطل ہونا تو چلیں اس کو تو خود بھی وہ مان رہے ہیں, رکنیت کا معطل ہونا تو ایک معمول ایک روٹین کی چیز ہے, لیکن اپوزیشن لیڈر کا دفتر ہی سیل کر دینا, میں تو اس پر سوال کر رہا ہوں. دیکھیے ظاہر ہے کہ اگر انہوں نے دفتر سیل کیا ہے تو اس میں بھی انہوں نے کچھ رولز کا دیا ہوگا نا. ہر اسمبلی کے اپنے بزنس رولز ہیں اور اس میں انہوں نے اس کا ریفرنس کوڈ کیا ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ جو اسمبلی میں نعرہ بازی کی گئی, صرف یہ نہیں کہ آپ کہہ لیں کہ احتجاج, وہ کافی غیر اخلاقی جو تھی وہ مطلب نعرہ بازی کی گئی اور اس کے اوپر یقینی طور پر جو وہ پروٹیسٹ کے نام کے اوپر ایک ہنگامہ برپا کیا گیا تھا. پروٹیسٹ کی اجازت ضرور ہے, آپ اپنی سیٹس پر کھڑے ہوتے تھے, لیکن جس طرح سے وہ گفتگو تھی اگر اس کی ریکارڈنگ آپ سنیں تو آپ کو سارا اندازہ ہو جائے گا کہ وہ کیا بات ہو رہی تھی, وہ کس طرح کا پروٹیسٹ ہو رہا تھا اور وہ کیا کیا گیا تھا. بہرحال علی ظہور بلوچ صاحب, کون سی اپوزیشن ہے سمیت آپ کے کہ جس نے اپنے اپنے وقت پر احتجاج نہ کیا ہو, مطلب احتجاج اور زبردست احتجاج اور اسپیکر کا جو ڈائس ہے اس کا گہراؤ معمول کی چیز بن گئی ہے ہمارے. میں نے آپ کو بتایا ہے نا کہ احتجاج بھی ہوتے رہے ہیں اور رکنیت معطل ہوتی رہی اور بین بھی ہوتے رہے. تو ظاہر ہے کہ ان کو بھی وہی اصل چیز تو یہ ہے کہ ان کی رکنیت معطل ہے. وہ ان کو تو کسی نے نہیں کہا کہ آپ باہر ٹینٹ لگا لیں یا ٹینٹ میں جا کر بیٹھیں. ہاں البتہ ان کا آفس سیل کیا گیا تو یہ ڈی سیل کی اپلیکیشن دیں, اسپیکر صاحب کو دیں اور رکنیت کی باتیں کی دیں. تو میرا خیال ہے کہ اپوزیشن اسپیکر صاحب بھی اس پر غور کر کے کوئی نہ کوئی اس کا حل نکل آئے گا اور نکل آتا ہے. یہ ایک روٹین میٹر ہے, لیکن یہ اس کو اگر ایک ایشو بنا کے اور اس کو باہر ہم نے باہر ٹینٹ لگانا ہے اور باہر ہم نے ایک نیا کوئی مطلب ہے کہ ایک تماشا لگانا ہے ممبران کے ذریعے, تو ہو سکتا ہے یہ آئیڈیا شہباز شریف صاحب کے ٹینٹ سے آیا ہو سر, جو انہوں نے پیپلز پارٹی کی حکومت میں لگایا تھا اپنا آفس چھوڑ کے. وہ تو آفس سیل بھی نہیں ہوا تھا شہباز شریف کا اور انہوں نے ٹینٹ لگا لیا. ہو سکتا ہے یہ آئیڈیا وہاں سے چرایا گیا ہو. دیکھیں اس وقت 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی اور انہوں نے اپنا باقاعدہ آفس لگایا, وہ وہاں پر کام کرتے تھے. وہ ایک علامت تھی کہ لوگوں کو, پاکستان کی عوام کو جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ سے چھٹکارا حاصل کیا جائے. اور جب 13 میں ہماری گورنمنٹ بنی وفاق میں تو پھر الحمدللہ ہم نے وہ لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کیے, اس چیز کو کر کے دکھایا. یہ صرف کیمپ لگایا تھا, لیکن ایک کارکن کی حیثیت سے, سیاست طالب علم کی حیثیت سے بچر صاحب کو میں بھی کہوں گا یہ بھی مینار پاکستان میں جا کے لگا لیں اگر شہباز شریف صاحب سے امپریس ہیں تو انہوں نے بھی ٹینٹ لگایا تھا. اب یہ لازمی ہے. ٹھیک ہے چلیں صحیح ہے. میں ایک دو چیزوں کی طرف اور آنا چاہ رہا ہوں ذرا. ٹھیک ہے, ایک تو ثاقب بشیر صاحب آج NA47 پر طارق فضل چودھری صاحب, شعیب شاہین صاحب آئے. وہ ایک تو ٹائم بارڈ کی جو بحث ہو رہی ہے, آپ ایک تو مجھے یہ مختصراً یہ بتا دیں کہ یہ ٹائم بارڈ ہے جو طارق فضل چودھری صاحب کلیم کرتے ہیں, اور دوسرا یہ معاملہ آپ کدھر کو جا رہا ہے, کیونکہ فارم 45 کس وقت اپلوڈ کیا گیا, اس کی ٹائمنگ, اس کا پورا ریکارڈ مانگا گیا ہے, کہاں جا رہا ہے یہ کیس؟ اچھا, ٹائم بارڈ کی جو بات ہے وہ الیکشن ٹریبیونل نے ڈیسائیڈ کرنا ہے, لیکن ان کی جو الیکشن پٹیشنز تھیں وہ ود ان جو ہے وہ 45 ڈیز ہو گئی تھی, کسی کی 40 ڈیز, کسی کی 42 ڈیز میں. لیکن جو اس پہ آبجیکشن آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے واپس لی اور رجسٹرار آفس نے ان کو 7 دن میں کہا تو 7 دن میں انہوں نے دوبارہ جو ہے وہ جمع نہیں کروائی, بلکہ 10 دن میں کروا دی یا اس طرح کر کے. وہ علی بخاری جو ہے ان کی پٹیشن پر اس طرح قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہے, باقی 2 پٹیشن جو ہے ان پر زیادہ جو ہے وہ اعتراض ہے, لیکن وہ یہ مانتے ہیں کہ 45 ڈیز میں ہو چکی, پہلے فائل ہو چکی. اس وقت جو صورتحال ہے تینوں MNAs مسلم لیگ نون کے, وہ ان ٹیکنیکلٹیز کے پیچھے چھپ رہے ہیں, فارم 45 کی طرف وہ نہیں آ رہے. کل راجہ خرم نواز انہوں نے جو مطیع اللہ جان صاحب کے ساتھ انکشاف کیا, اور خوفناک انکشاف ہے کہ انہوں نے فارم 45 ریٹرننگ افسر سے تصدیق کروائی ہے. تو یہ جو الیکشن ٹریبیونل ہے اس نے ریٹرننگ افسر سے الگ, جو امیدوار ہارے ہوئے ہیں, جیتے ہوئے ہیں, ان سے الگ, الیکشن کمیشن سے الگ فارم 45 مانگے ہیں تاکہ اس کا موازنہ جو ہے وہ کیا جا سکے. تو ریٹرننگ افسر کیسے تصدیق کر سکتا ہے کہ جب وہ پریزائڈنگ افسر سے آپ نے لینے تھے اور آپ کے جو ایجنٹس تھے ان کے دستخط جو ہے وہ ہونے تھے. دوسری اور سب سے بڑی اہم چیز, الیکشن مینجمنٹ سسٹم, یہ تقریباً 70 کروڑ کے قریب پیسے لگائے گئے. الیکشن کمیشن نے تشہیر کی اس کی,
میں حیران ہو گیا ہوں کہ میں لکھا بھی ہے کہ 6 فروری کا وہ جو ان کے پروجیکٹ ڈائریکٹر ہیں اس ای ایم ایس سسٹم کے، ان کا آپ آج بھی وہ پڑھیں انٹرویو تو آپ حیران ہو جائیں گے. انہوں نے کہا کہ زبردست سسٹم ہے، اس کا انٹرنیٹ کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے. الیکشن کمیشن بھی یہ کہتا رہا ہے. آج انہوں نے کہہ دیا کہ اسلام آباد میں، سندھ، بلوچستان یا کسی اور جگہ نہیں، اسلام آباد کے تینوں پریزائڈنگ افسران نے کوئی فارم 45 اپلوڈ ہی نہیں کیا. میں حیران ہوں کہ فارم 45 اپلوڈ ہونا تھا، اس پہ ٹائم آنا تھا. پھر یہ ہے کہ اگر وہ ان کا سسٹم پھر کس لیے لگا سسٹم نہ مسئلہ ہوتا تو واٹس ایپ انہوں نے کرنا تھا، لیکن ایک ٹائم آ جانا تھا کہ اس ٹائم پہ یہ سارا کچھ ہوا ہے. اب انہوں نے کہا چلیں اس کو چھوڑ دیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ تینوں نے نہیں کیا. ریٹرننگ افسران کو جب پریزائڈنگ افسران نے فارم 45 دیے تو انہوں نے کب اپلوڈ کیے اس کی ٹائمنگ وہ دے دیں. اس طرف ریٹرننگ افسر کا وہ آ ہی نہیں رہا وکیل. ان کو جو الیکشن ٹریبیونل جیسے جہانگیری ان کو کہنا پڑا کہ آپ سول سرونٹ ہیں، آپ کیوں پارٹی بن رہے ہیں، آپ تو فری کیوں بن رہے ہیں. آپ کو کہا ہے کہ آپ لے کر آئیں فارم 45 جو اپلوڈ ہوئے ہیں، جہاں ٹائمنگ لکھی ہوگی اسے پتہ چل جائے گا. لیکن وہ ریلکٹنٹ ہیں، کنفیوز ہیں. نہ الیکشن کمیشن اس طرف جا رہا ہے کیونکہ اسلام آباد کے تینوں حلقوں میں اگر یہ چیزیں کھل گئیں تو اس کے اثرات پورے ملک پہ آنے ہیں. صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. زبیر صاحب ایک چیز بتائیے کہ آج ایک شہری نے، فہد شبیر نامی شہری، انہوں نے فون ٹیپنگ کا جو اختیار دیا گیا ہے ایک ایجنسیز کے افسر کو 18ویں گریڈ کے، اس کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے. آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس معاملے کو؟ دیکھیے بالکل چیلنج صحیح کیا ہے اور اس کو چیلنج بھی ہونا چاہیے. اور کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک آرڈر نوٹیفیکیشن کے تھرو ان لمیٹڈ پاور دے دی گئی ہے، کوئی چیکس اینڈ بیلنسز نہیں رکھے گئے. میں سمجھتا ہوں کہ آرٹیکل سیکشن 54 جس کے تحت یہ نوٹیفیکیشن ایشو ہوا ہے، کیونکہ اس کے تحت رولز بھی بننے تھے. سیکشن 57 میں وہ رولز تک نہیں بنے جو ڈیفائن کریں کہ نیشنل سیکیورٹی کیا ہے یا انٹرسیپشن کیوں کرنی ہے. یہ رولز نہیں بنے اور یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی ہے کہ وہ رولز اگر کوئی بننے بھی ہیں اور اس کی پاور ایکسائز ہونی ہے وہ سبجیکٹ ٹو فیئر ٹرائل ایکٹ ہے 2013 جس کے اندر ایک پورا سسٹم دیا ہوا ہے کہ کس طرح سے انٹرسیپشن کرنی ہے، جج سے وارنٹ لینا ہے، جج سے آرڈر لینا ہے، اس کے بعد آپ جا کے کسی کا کر سکتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں انہوں نے ایک بات وہاں کہی اسلام آباد ہائی کورٹ میں آ کے پی ٹی اور باقی لوگوں نے کہ جی ہم نے کبھی آج تک اس لاء کے تحت کسی کو پرمیشن ہی سیکھ نہیں کی، اس لیے وہ انہوں نے پرمیشن نہیں لی فار دا سمپل ریزن کہ وہ انلیگلی ریکارڈنگ تو کرتے ہی رہتے ہیں. تو یہ تو ایک بات کھل کے آ گئی کہ ریکارڈنگ اب ان کو ایک پوری پاور دے دی گئی ہے. وہی آدمی فیصلہ کرے گا کس کی بات سننی ہے، کہاں سننی ہے، کس اوفینس کے لیے ریکارڈنگ ہونی ہے. کوئی کرائٹیریا مینشن نہیں کیا گیا. تو یہ سب چیزیں اسکول کے آئیں گی. میں تو چاہتا ہوں پورا یہ سیکشن جو تھا 96 کا آج تک استعمال نہیں ہوا کیونکہ یہ فیئر ٹرائل ایکٹ آ گیا اور اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ناٹ اسٹینڈنگ اینی تھنگ کسی اور لا میں، تو وہ اس کو استعمال نہیں کیا کیونکہ وہ اس طرح کیا، کیونکہ اس میں انہوں نے ایڈمٹ کیا کہ ہم نے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے وداؤٹ اینی لا جس کی طرح ہمیں یہ انٹرسیپشن کرتے ہیں، ہم سے کہا گیا ہوا. وہ آرڈر دیکھ لیجیے اسلام آباد ہائی کورٹ کا جس کے اندر یہ ساری باتیں درج ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ عابد زبیری صاحب، علی گور بلوچ صاحب، ثاقب بشیر صاحب، ملک احمد خان بچر صاحب، بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.